یونیورسٹی میں آج بہت زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے ہر طرف چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ اذلان نے کالے رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور کالی ہی جینز میں آنکھوں پر سن گلاسز لگائے کافی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ بلا شبہ اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو اتنے حسین تھے کہ ان کو پلٹ کر دیکھنے کو دل کرتا تھا۔ وہ اپنی خوبصورتی سے اچھی طرح آشنا تھا اور اسی وجہ سے کچھ بیزاری اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی، کیونکہ اسے اپنی طرف اٹھتی نظریں کبھی بھی پسند نہیں آئی تھی۔ ویسے بھی جب انسان کو محبت ہو جائے تو اسے باقی نظروں کی پرواہ نہیں رہتی، مگر وہ اپنی من پسند نظروں کی پہلی ترجیح رہنا چاہتا ہے اور ان کا ہی ہمیشہ سے من پسند منظر رہنا چاہتا ہے۔ ایسا ہی کچھ حال اس کا ہو گیا تھا۔ ہیلو قاسم، کہاں جا رہے ہو؟ اذلان نے تیزی سے فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے دیکھا تو پیچھے سے آواز دی تو وہ ایڑیوں کے بل گھوما اور کچھ حیرانی سے اسے دیکھا، کیونکہ وہ تو اتنی جلدی گھر سے آنے والوں میں سے نہیں تھا۔ تم، یہ سورج کہاں سے نکلا ہے جو اتنی جلدی گھر سے آ گئے؟ اس نے بڑی حیرانی کے ساتھ ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ یار وہ کوئی کام تھا، اس نے سر کھجاتے ہوئے جس طرح کا کہا اسے تو قاسم فوراً ہی اس کا کام اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا۔ اوہ، سیدھی طرح کہہ دو کہ مرشد کی کال آ گئی تھی اور وہ کال آپ ڈراپ نہیں کر سکتے تھے۔ قاسم کا لہجہ خود بہت تنزیہ ہو گیا تھا، کیونکہ اسے اذلان کا یوں کسی لڑکی کے ساتھ گھومنا پھرنا بلکہ باقاعدہ ریلیشن شپ رکھنا بالکل پسند نہیں تھا، کیونکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ پہلے سے ہی کسی اور سے منسلک تھا۔ یار مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں فرا اتنی بری کیوں لگتی ہے؟ وہ تمہاری اتنی عزت کرتی ہے اور تمہیں میرے دوستوں جیسا مان دیتی ہے، تو تم اس کے ساتھ اتنے اکھڑے کیوں رہتے ہو؟ اذلان کے لہجے میں نہ چاہ کر بھی شکوہ دھر آیا تھا اور وہ دکھ سے پوچھ رہا تھا کہ جیسے اس سے اہم مسئلہ اس کی زندگی میں کوئی ہو ہی نہ۔ یار اذلان، میں اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں تمہارا موڈ نہیں خراب کرنا چاہتا، اس لیے تم جاؤ اس سے مل لو، میں بھی کلاس لینے جا رہا ہوں۔ قاسم نے نفی میں سر ہلایا اور پھر گہری سانس خارج کرتے اسے دیکھا، جبکہ اذلان نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور اس کا چہرہ، پہلے مجھے ساری بات بتاؤ پھر جاؤں گا کی تفسیر بن گیا۔ تمہاری ہیر آ گئی ہے اور اس کی آتے ہی مجھے پتا ہے تم میرے پاس رکنا نہیں چاہو گے۔ قاسم نے ابرو کے اشارے سے ہی اسے فرا کے آنے کی اطلاع دی تو اس نے چونک کر پلٹ کر دیکھا تو وہ سامنے ہی کھڑی تھی، اور اس نے پھر قاسم کی طرف دیکھا جس کا چہرہ پتھر کی طرح سخت ہو رہا تھا، اور چہرے پر جو ناپسندیدگی تھی وہ بھی اذلان سے چھپی ہوئی نہیں رہ سکی تھی۔ اس کا بچپن کا دوست تھا، اور جب سے فرا ان لوگوں کے درمیان آئی تھی تو دوستی کے درمیان ذرا سی خلش آ گئی تھی۔ بہتر ہوگا کہ اسے ساری سچائی بتا دو، کیونکہ وہ اگر سچائی کسی اور کے منہ سے پتہ چلی تو یاد رکھنا اذلان، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، اسی لیے تمہیں یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ ایک دنیا تو تم نے اپنی بنی بنائی تباہ کر ہی رہے ہو، تو جو دنیا تم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہو کم از کم اسے ہی بچا لو۔ اگر تمہیں اسے ملنا ہی ہوتا ہے تو کسی اور ڈپارٹمنٹ تک محدود رہا کرو، کیونکہ شاید تم یہ بات بھول چکے ہو، لیکن میں بتا دوں کہ ہمنا بھی اسی ڈپارٹمنٹ میں پڑھتی ہے۔ اگر اس نے تم لوگوں کو ساتھ دیکھ لیا تو باقی تم خود سمجھدار ہو۔ میں چلتا ہوں، بلکہ تم جاؤ۔ قاسم کا لہجہ کسی بھی نرمی سے آ رہی تھا، اور پھر اس نے اپنی نظروں کا رخ موبائل کی طرف کر دیا تھا تو اذلان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر چہرے پر مسکان سجائی اور فرا کی طرف پلٹ گیا۔ کیسے ہو؟ اور کیا کہہ رہا تھا تمہارا دوست؟ فرا کے ساتھ اس نے کیفے کا رخ کیا تو اس نے بھی چلتے چلتے سرسری سا سوال کیا۔ کچھ خاص نہیں، ایسے ہی معمول کی باتیں کر رہے تھے۔ اپنے لہجے کو حتی الامکان اس نے نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اذلان، میں نے ریلنگ سے دیکھا تھا، فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے تو کافی حشاش بشاش لگ رہے تھے۔
مگر اس کے بعد تمہارا سامنا قاسم سے ہو گیا اور اب تمہارا چہرہ اترا ہوا لگ رہا ہے، تو تم میرے سامنے مسکرانے کی اداکاری کر سکتے ہو، مگر حقیقت میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم کافی اپسیٹ ہو۔ اس لیے پلیز مجھے بتا دو، کیونکہ اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گے تو میں یہی سمجھوں گی کہ تم مجھے اس قابل نہیں سمجھتے کہ اپنا کوئی بھی دکھ یا پرابلم میرے ساتھ شیئر کرو۔ فارا نے کیفے میں پہلی میز کے گرد کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے اسے دیکھا، اور جس طرح کہا تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ دیکھو، دوستوں میں بہت سی باتیں ہوتی رہتی ہیں، سو کوئی ایسی خاص بات نہیں۔ اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ اوکے، ایز یو وش۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ سارا دن یونیورسٹی میں خجل خوار ہونے کے بعد وہ پوائنٹ کے سٹاپ پر کھڑی اب بس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ قسمت بھی کس قدر عجیب تھی، اور اس کا اندازہ اسے اب ہر گزرتے دن کے ساتھ ہو رہا تھا۔ آج اس نے اذلان کو دیکھا۔ وہ کافی دن بعد اس کے ڈپارٹمنٹ میں آیا تھا، اور اذلان نے جس طرح اسے دیکھا تھا تو اس کا دل بری طرح ٹوٹ گیا۔ اذلان کی نفرت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور وہ اس نفرت کے پہاڑ تلے دبی ہی جا رہی تھی۔ اذلان اور اس کے ڈپارٹمنٹ میں چند ڈپارٹمنٹ کا ہی فرق تھا، اور وہ سارے ڈپارٹمنٹ میں آتا جاتا رہتا تھا، جبکہ ہمنا صرف اپنے ڈپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ یار، آج تو کچھ زیادہ ہی گرمی ہے۔ وہ جو اپنی سوچوں میں گم تھی تو نازش کے کہنے پر اس نے چونکتے ہوئے نازش کی طرف دیکھا، جو اب تقریباً پسینے میں نہا گئی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے ہنکارا بھرا، تبھی اس کے پاس سے فراٹے بھرتی ہوئی گاڑی گزری۔ تم نے دیکھا ابھی کون گزرا؟ نازش نے ایک دم سے خوش ہوتے ہوئے اسے دیکھا، تو اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، کیونکہ اس وقت اس کا دماغ کوئی پہیلی بوجھنے کی حالت میں بالکل نہیں تھا۔ کون گزرا ہے؟ استفہامیہ انداز میں پوچھتے ہوئے اسے دیکھا کہ آخر وہ کس کے گزرنے پر اتنی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ تمہارا ہیرو، اس نے قدرے جھک کر رازداری سے اسے بتایا۔ اذلان؟ اس نے قدرے حیرانی سے پوچھا، تو نازش نے زور و شور سے سر ہلایا۔ اچھا؟ دل میں اترتی ویرانیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے سرسری سے انداز میں کہا، یار ہمنا، تم دونوں ایک ہی گھر سے آتے ہو، تو تمہارے گھر والے ایسے کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں خود ڈراپ کیا کریں؟ اور تمہارا بھی حق بنتا ہے، بلکہ اس کا تو فرض بنتا ہے کہ وہ تمہیں خود لے کر بھی آیا کرے اور جایا کرے، کیونکہ تم دونوں نے ایک ہی گھر میں جانا ہوتا ہے، اور وہ بڑے عیش و آرام کے ساتھ گاڑیوں میں آ رہا ہوتا ہے، اور تم یوں بسوں میں خجل اور خوار ہوتی ہو۔ نازش کو ایک دم ہی اس پر ترس آیا، تو اس کے جو ذہن اور دل و دماغ میں آتا گیا وہ پوچھتی گئی۔ اس کی بات سن کر ہمنا کا چہرہ ایک دم تاریک ہو گیا تھا۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے تم ہمارے رشتے کی حقیقت سے واقف نہیں ہو۔ دیکھو، میں اچھی طرح واقف ہوں، لیکن کم از کم تمہیں بھی واقف ہونا چاہیے، اور اپنے رشتے کی حقیقت سے اذلان کو بھی اچھی طرح روشناس کروانا چاہیے۔ نازش کو ایک دم سے اس کے لیے بہت برا لگا۔ پلیز، میں اس ٹاپک پر تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے نظروں کا رخ بدل دیا۔ وہ پہلے ہی ان چیزوں کو لے کر اتنی زیادہ پریشان تھی، تو مزید پریشان نہیں ہونا چاہتی تھی۔ گو کہ اس کا خاندان بہت لمبا چوڑا تھا، مگر کوئی بھی اس کے غم کو سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ ماں اس کی بیمار تھی تو وہ ان کو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ کل اس کا امپورٹنٹ اسائنمنٹ تھا، اور وہ وہی بنا رہی تھی، اور نیند سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ کچن میں چائے بنانے آئی تھی، اور چائے کو چولہے پر رکھ کر وہ ٹیبل پر سر رکھ کر بیٹھ گئی، مگر پتہ نہیں کیسے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اذلان، جو اس وقت کسی دوست سے مل کر واپس آ رہا تھا، تو کچن سے عجیب سی کچھ جلنے کی بدبو آئی، تو وہ کچن کی طرف آیا اور چونک کر اسے دیکھا، جس کا دوپٹہ زمین پر گرا ہوا تھا اور بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے، اور وہ شاید کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ کچن میں شاید چائے جلنے کی وجہ سے دھواں پھیلا ہوا تھا، مگر وہ تو پتہ نہیں کیسے بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس کی ایکس رے کرنے کے بعد اس نے تیزی سے چولہا بند کیا، جس سے اب دھواں اٹھ رہا تھا،
اور پنکھا بھی آن کر دیا تاکہ دھواں وغیرہ باہر نکل جائے، اور اب پلٹ کر حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہیلو محترمہ، اس کے قریب جھکتے ہوئے اسے دیکھا کہ کہیں بے ہوش تو نہیں ہو گئی تھی، مگر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ پہلے اسے ہاتھ لگانے کا خیال آیا، لیکن وہ اسے اتنی بری لگتی تھی کہ وہ اسے کبھی چھونا نہیں چاہتا تھا۔ ہاں، یہ بہت بڑا مگر کڑوا سچ تھا کہ اذلان عباس کو اپنی بیوی بہت بری لگتی تھی۔ اس نے آگے پیچھے دیکھا تو اسے ایک لوہے کا برتن نظر آیا، اور اس کے بالکل پاس اس نے وہ زور سے گرا دیا تو وہ ڈر کر ہڑبڑا کر اٹھی اور بری طرح اذلان سے ٹکرائی، کیونکہ وہ بالکل سامنے کھڑا تھا اور سر پر ہاتھ رکھ کر اس کی طرف دیکھا، جو اسے خون خوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ یہ کوئی سونے کی جگہ ہے محترمہ؟ ملازم ساری رات آگے پیچھے پھرتے رہتے ہیں اور تم یہاں خود سے بیگانی ہو کر سوئی پڑی ہو، وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے کہہ رہا تھا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی، مگر آواز نے نکلنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس کے رویے کی وجہ سے وہ بچپن سے ہی بہت ڈرتی رہتی تھی، اور ابھی تک اس کا ڈر دل میں کنڈلی مار کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں محترمہ، وہ اسے طنزیہ لہجے میں ہمیشہ یہی مخاطب کرتا تھا۔ میرے سر میں درد تھا تو اس کے ڈر کی وجہ سے بس وہ اتنا ہی کہہ سکی اور پھر سے رونے لگی۔ اف، بے وقوف لڑکی، ذرا سی بات پر رونے مت لگ جایا کرو، تمہارے رونے کی وجہ سے کسی روز کوئی بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، چلو نکلو یہاں سے۔ اس نے غصے سے اشارہ کیا تو وہ دوپٹہ اٹھانے کو جھکی، اور اذلان نے اسے دیکھا کہ وہ بہت بڑی ہو گئی تھی اور وہ گزرتے پل کے ساتھ جیسے زیادہ حسین ہوتی جا رہی تھی۔ آپ کا پاؤں، اس کے کہنے پر چونک کر اپنے پاؤں کی طرف دیکھا جو اس کے دوپٹے پر تھا، تو وہ فوراً کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا اور دوپٹہ اٹھا کر وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ ایک یہ ہے جو مجھ سے اتنا ڈرتی ہے، ایک وہ ہے جس نے مجھے ڈرا کر رکھا ہوا ہے۔ مجھے کسی روز اس کو چھوڑ ہی دینا ہے، تو کیا بہتر نہیں کہ میں اسے ابھی چھوڑ دوں؟ کیونکہ اگر اس جیسی خوبصورت لڑکی کو فارا نے دیکھ لیا تو قیامت برپا کر دے گی، کیونکہ اسے حقیقت بتائی تو بہت مسئلے ہو جائیں گے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ تبھی چائے کی طلب ہوئی تو اب کسی ملازم کو جگانا مناسب نہیں لگا، اسی لیے خود ہی بنانے کا ارادہ کیا، اور جیسے ہی پتیلی کو دیکھا تو اس میں چائے پڑی ہوئی تھی، تو خوش قسمتی سمجھتے ہوئے اس نے گرم کی اور کپ میں انڈیل لی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ محترمہ کے ہاتھ میں ذائقہ بہت ہے۔ چائے کا سپ لینے کے بعد اس نے سوچا، شام کا کھانا اکثر وہ گھر والوں کی مدد کر کے بنوا دیا کرتی تھی، اسی لیے وہ اس کے ہاتھ کے کھانوں اور ذائقے سے اچھی طرح واقف تھا، لیکن دل تو کسی اور کے لیے پاگل تھا، تو اسی وجہ سے ہمنا کے ساتھ ہوتی زیادتیاں اسے نظر نہیں آتی تھی۔ دن گزرتے چلے جا رہے تھے اور زندگی بھی گزرتی چلی جا رہی تھی، مگر اس کو کبھی کبھی لگنے لگا تھا کہ اس کی زندگی جیسے ایک جگہ رک سی گئی ہو۔ چونکہ ساون کا موسم تھا، اسی وجہ سے بارشیں کبھی بھی اور کسی بھی وقت ہو جاتی تھیں، اور اس روز اذلان کا یونیورسٹی میں بس ایک ہی لیکچر تھا۔ لیکچر لینے کے بعد اس نے تھوڑا سا وقت فارا کے ساتھ گزارا اور پھر گھر آ گیا۔ اس کا CSS کرنے کا بہت دل کرتا تھا، حالانکہ خاندانی کاروبار تھا، سب چاہتے تھے کہ وہ وہی سنبھالے، مگر وہ CSS کرنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ وقت سے گھر پر آ جاتا اور اس کی تیاری کرتا۔ سب نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن CSS کرنا اس کا بہت بڑا جنون تھا۔ پھر اس کے بعد کسی نے اسے فورس نہیں کیا تھا، کیونکہ سب اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ اپنی مرضی کا مالک تھا اور کسی کی کوئی بات نہیں سنتا تھا، اسی لیے اسے بات کرنے کا مطلب یہی تھا کہ اس پر الفاظ ضائع کر دینا۔ وہ گاڑی گیراج میں کھڑی کر کے بھاگتا ہوا لاؤنج کی طرف گیا، کیونکہ گیراج اور بیرونی دروازے میں تھوڑا سا فرق تھا، اور اسے بارش میں بھیگنا بالکل پسند نہیں تھا، اسی لیے وہ جلدی سے لاؤنج کی طرف گیا تو وہاں پر اسے ماما بیٹھی ہوئی دکھائی دے گئی۔ ان کو سلام کیا
کیا ہوا؟ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ پھر سے آپ کے کسی ڈرامے کا کوئی سیڈ سین چل رہا ہے؟ اس نے صوفے پر بیٹھتے ٹی وی کی طرف دیکھا، مگر وہاں پر تو خبریں لگی ہوئی تھی، اسی لیے سوالیہ نظروں سے ان کو دیکھا۔ بیٹا، اتنی بارش ہے اور موسم بھی اتنا خراب، کہہ رہے ہیں کہ شہر میں بہت زیادہ پانی آ گیا ہے۔ وہ بہت خدا ترس خاتون تھی، تو اسی لیے ان کو اب پورے شہر کی فکر ہو رہی تھی۔ یہ بات تو بالکل سچ ہے کہ ہمارے شہر کا آب نکاسی بہت برا ہے، مگر آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا، تھوڑے دن تک صاف ہو جائے گا سارا شہر۔ وہ ان کی پریشانی کی وجہ نہیں سمجھ پایا تھا۔ بس ایسے ہی، مگر تم آج پھر ہمنا کو نہیں لے کر آئے۔ جب تھوڑی دیر گزر گئی تو انہیں خود ہی خیال آ گیا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ ہمنا کو بالکل پسند نہیں کرتا، اسی لیے ایک دم پریشان ہو گئی، کیونکہ اس نے سر جھکا لیا تھا، شرمندگی سے نہیں، بیزارگی سے، کیونکہ ہمنا کے ذکر پر وہ ایسا ہی کرتا تھا۔ بیٹا، میری پریشانی بنتی ہے کیونکہ آج تم پھر ہمنا کو نہیں لے کر آئے۔ کسی اور رشتے ناتے سے نہ صحیح، مگر اپنے چچا کی بیٹی ہونے کے ناطے لے آیا کرو کہ وہ اس گھر کی عزت ہے۔ وہ بسوں میں خوار ہو رہی ہوتی ہے اور تم مزے سے گھر کی گاڑی میں آ رہے ہوتے ہو۔ تم نے بھی تو گھر ہی آنا ہوتا ہے، اس بیچاری کو بھی لے آیا کرو۔ کم از کم آج ہی اس کا احساس کر لیتے کہ کتنی زیادہ بارش ہے، وہ بیچاری گھر پر کیسے آئے گی۔ سٹاپ اور گھر میں کتنا فرق بھی ہے۔ آسیہ بیگم کو اس کا یہ انداز بالکل پسند نہیں آتا تھا، مگر یہ بات بھی سچ تھی کہ ان کا ضدی بیٹا کسی اور کی بات سنتا نہیں تھا۔ اس کے لیکچرز میں ابھی بہت وقت تھا اور میں اس کا انتظار کرتے ہوئے وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ فوراً اس کے ذہن میں جو بہانہ آیا اس نے بنا ڈالا۔ اذلان، میں اچھی طرح یہ بات جانتی ہوں کہ وہ 2 بجے فارغ ہو جاتی ہے، جبکہ تم 3 بجے فارغ ہوتے ہو۔ اور ابھی وہ کہہ رہی تھی، تبھی انہیں سارا بیگم یعنی ہمنا کی والدہ سیڑھیاں سے اترتی دکھائی دی۔ سارا، کہاں جا رہی ہو تم؟ خیریت ہے نا؟ انہوں نے سارا خاتون کو چادر اوڑھے دیکھ لیا تھا، اسی لیے حیرانی سے دیکھا، جبکہ اذلان بھی ان کی جانب سوالیہ نظروں سے ہی دیکھ رہا تھا۔ جی بھابھی، خیریت ہی ہے، ہمنا کو چھٹی ہو گئی ہوگی، اور آپ کو پتا تو ہے کہ آج کتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ وہ اکیلی گھر آئے، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا وہ ڈرتی ہے۔ انہوں نے کہا تو اذلان نے فوراً نظریں جھکا لی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ماں کی ملامتی نظریں اس کی جانب ہی اٹھیں گی، اور اس وقت تو ان کا جواب دینے کی پوزیشن میں وہ بالکل نہیں تھا۔ ارے یہ بے وقوف وہاں سے ہی تو آیا ہے کہ ہمنا کی ابھی کچھ کلاسیں رہتی تھیں، اسی لیے یہ ٹائم سے آ گیا ہے، کیونکہ تمہیں پتا ہے اس نے آ کر CSS کی تیاری کرنی ہوتی ہے، نیا اور انوکھا شوق جو پال لیا ہے اس نے، اسی وجہ سے کسی رشتے کا کوئی خیال نہیں۔ لیکن فکر مت کرو، میں اسے ابھی یہ کہہ رہی تھی کہ ہمنا کو جا کر لے آؤ، اور یہ لے کر آئے گا، تم پریشان نہ ہو۔ انہوں نے فوراً اس کی رائے جانے بغیر کہہ دیا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جب وہ کہیں گی تو وہ کبھی بھی نہیں مانے گا، لیکن جب حکم دیں گی تو وہ ٹال نہیں سکے گا۔ نہیں بھابھی، مجھے پتا ہے کہ یونیورسٹی سے تھکا ہوا آیا ہے، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے فوراً سے مسکرا کر نرمی سے کہا، سارا کیا ہو گیا؟ تمہاری طبیعت ویسے بھی ٹھیک نہیں، تم آرام کرو، یہ چلا جائے گا۔ اذلان بیٹا، بتاؤ چچی کو۔ انہوں نے تسلی دینے کے لیے فوراً اذلان کی طرف دیکھا تو اس نے ملتجی نظروں سے ماں کی جانب دیکھا، لیکن ان میں جو تنبیہ موجود تھی وہ کچھ نہیں کہہ سکا۔ جی چچی جان، فکر مت کریں، میں لے آتا ہوں جا کر۔ دراصل میں جب یونیورسٹی سے نکلا تو وہ فارغ نہیں تھی، ورنہ میں لے آتا۔ اس نے مسکرا کر ان کو تسلی دی، اور وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ آسیہ بیگم نے ٹوک دیا، سارا دیکھو، ہمنا اسی کی ذمہ داری ہے، تو اس کو اتنی ذمہ داری اٹھانے دو، تم جا کر تھوڑی دیر ریسٹ کر لو۔ ان کی طبیعت کچھ آج کل خراب سی تھی، اسی لیے انہوں نے دوبارہ کہہ دیا، بہت شکریہ اذلان بیٹا، لیکن معذرت چاہتی ہوں کہ میں نے تمہیں تکلیف دی۔ انہوں نے ذرا سا شرمندہ ہو کر کہا،
چچی اب آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں، یہ میرا فرض ہے۔ ماں کے چہرے پر مسکان دے کر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ کچھ زیادہ ہی کہہ چکا تھا۔ وہ اسے دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تو اس نے ناراضگی سے ماما کی طرف دیکھا۔ میں نے بس آپ کا مان رکھا ہے اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ مجھے ان سب میں کوئی دلچسپی نہیں، اس نے ان کو جتایا تھا۔ اگر تم بھول رہے ہو تو میں تمہیں یہ بتا دیتی ہوں کہ وہ تمہاری بچپن کی منکوہا ہے۔ جب وہ 4 سال کی تھی تو تمہارے چچا کینسر کی جنگ لڑ رہے تھے اور انہوں نے تمہارے ابا سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا مستقبل تحفظ میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو تمہارے ابا نے تمہارا اور اس کا نکاح کر دیا تھا اور وہ بہت اطمینان سے اس دنیا سے گئے تھے، تو اس چیز کا خیال رکھ لینا۔ ماما نے جس انداز میں کہا تھا تو وہ نہ چاہ کر بھی شرمندہ ہو گیا تھا۔ آپ مجھے بے شک 100 بار اور یہ بات بتا دیں، میں پھر بھی ہمنا کو دل سے نہیں قبول کروں گا، کیونکہ شادی میرا ذاتی فیصلہ ہے اور اس کو آپ مجھ پر نہیں تھوپ سکتے۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ان لوگوں کو باور کرایا تھا کہ وہ کبھی بھی اس شادی کو قبول نہیں کرے گا۔ اس کو سب سے زیادہ غصہ یہی تھا کہ اس کی شادی کر دی گئی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو گئی تھی، مگر گھر میں کوئی بھی اس بات کو زیادتی تسلیم کرنے پر راضی ہی نہیں تھا۔ یہی بات اسے مزید غصہ دلاتی تھی۔ خدا کے لیے اذلان، بس کر دو بیٹا، وہ تمہارے چچا کی بیٹی ہے اور یاد رکھو اپنا خون اپنا ہوتا ہے۔ پلیز ماما، میں کہنا نہیں چاہتا لیکن مجھے آپ کی ان تقاریر میں کوئی دلچسپی نہیں، بیزاری سے کہتے ہوئے وہ اٹھ گیا۔ اب کہاں جا رہے ہو تم؟ انہوں نے اسے اٹھتے ہوئے دیکھا تو فوراً پکارا کہ یہ نہ ہو وہ ہمنا کو لینے جانا بھول جائے اور دوستوں کے ساتھ چلا جائے۔ تو وہ ایڑیوں کے بل گھوما اور ان کی جانب انتہائی ناراضگی سے دیکھا۔ جو ابھی آپ نے سارا چچی سے کہا اسی مصیبت کو لینے جا رہا ہوں۔ میز سے چابیاں اٹھاتے ہوئے وہ ناراضگی سے وہاں سے چلا گیا۔ مجھے اس کے باپ سے بات کر لینی چاہیے کہ اس کی رخصتی کر دیں، یہ نہ ہو کل کو کوئی مصیبت ہی کھڑی کر دے۔ انہوں نے سوچتے ہوئے خود ہی فیصلہ کر لیا، جبکہ وہ گاڑی کو بھگاتا ہوا یونیورسٹی والے راستے پر لے گیا اور وہاں جا کر اسے علم ہوا کہ پوائنٹ کو نکلے ہوئے 5 منٹ ہو گئے تھے، تو اسے پہلے سے بھی زیادہ شدید غصہ آیا اور یہ بات اسے اچھی طرح معلوم تھی کہ اگر وہ اسے گھر پر خود نہ لے کر گیا تو ماما بہت زیادہ ناراض ہو جائیں گی اور ان کو فارا کے لیے راضی کرنے سے پہلے بہت زیادہ ضروری تھا کہ وہ ان کی ہر بات مانتا، کیونکہ اسے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ اماں بہت نرم دل تھی، وہ ان کو ایموشنلی بلیک میل کر کے منا لے گا۔ مگر وہ کہاں جانتا تھا کہ قسمت اس کے لیے پہلے سے سب کچھ تعین کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لیے اس نے گاڑی ایک طرف کھڑی کرتے ہوئے ہمنا کو کال کی۔ ہمنا جو یونیورسٹی کی بس میں ذلیل ہو رہی تھی، اس کی کال کو ریجیکٹ کر دیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ جا چکا ہوگا۔ اس کی ایسی کی تیسی ہمت کیسے ہوئی میری کال ریجیکٹ کرنے کی؟ اس نے غصے سے سوچا اور اپنا ہاتھ سٹیئرنگ پر مارا، پھر دوبارہ کال ملائی تو تیسری بیل پر فون اٹھا کر گویا اس پر احسان کیا گیا۔ تم کیا یونیورسٹی بس میں ہو؟ باہر پھر سے برستی تیز بارش کو دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ جی۔ اس کی غصے بھری آواز سن کر وہ ڈر گئی۔ اور پوائنٹ اس وقت کہاں پر ہے؟ تم ایسا کرو کسی بھی قریبی سٹاپ پر اتر جاؤ، میں تمہیں وہاں سے پک کر لیتا ہوں، کیونکہ میں تمہیں پک کرنے آیا ہوں۔ اگر تمہیں گھر نہ لے کر گیا تو میری ماما ناراض ہو جائیں گی۔ اس نے جس انداز میں کہا تھا تو ہمنا کا دل نہ چاہتے ہوئے بھی کرچیوں میں بیٹھ گیا۔ وہ یہ بات تو اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر وہ لینے آیا تھا تو اس کے پیچھے یہی وجہ ہوگی، لیکن جب اس نے جتایا تو پھر دل کو زیادہ تکلیف ہوئی۔ کوئی بات نہیں، میں گھر آ جاؤں گی، آپ کو خود کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں، اس نے خفگی بھرے لہجے میں کہا اور پھر کال کاٹ دی۔ اور معلوم تھا کہ وہ دوبارہ اس سے فون کرے گا، اسی لیے نمبر ہی بند کر دیا، کیونکہ اسے اس بات پر شدید غصہ آ رہا تھا
کہ جب وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ آج وہ فارغ ہے تو وہ جان پوچھ کر اسے وہاں ہی چھوڑ کر خود یونیورسٹی سے گیا تھا. اور یہ بات اسے بہت بری لگی تھی، کیونکہ اس نے جب وہ جانے لگا تھا تو اسے کہا بھی تھا، بلکہ گزارش کی تھی کہ اسے لے جائے کیونکہ وہ فارغ ہے، مگر اس نے کہا تھا کہ نہیں لے کر جا سکتا. اور اب وہ اپنی ماں کی وجہ سے آیا تھا تو وہ اتنی تذلیل برداشت نہیں کر سکتی تھی. اس لڑکی کی اتنی جرت، اس کو تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا. اس کی مردانہ انا پر چوٹ لگی تھی اور جب دوبارہ کال کی تو اس کا نمبر بن جا رہا تھا. اللہ کرے تم مر جاؤ، غصے سے وہ پھنکار رہا تھا. لیکن پھر ایک دم ہی خیال آیا اور اس کے لب مسکراہٹ کے سانچے میں ڈھل گئے. پھر وہ تیزی سے گھر کی طرف چلا گیا اور غصہ اب جیسے خوشی میں بدل گیا تھا. تم اسے نہیں لائے؟ ماما نے اسے پھر سے خالی ہاتھ آتے دیکھا تو پوچھا. گاڑی کی آواز پر سارا چچی بھی آ گئی تھی تو اس نے اندر ہی اندر مسکراتے ہوئے اپنے پلان پر خود کو خود ہی داد دی. آپ کو ہمیشہ سے مجھ پر شک کرنے کی عادت ہے ماما. میں اس کو لینے گیا تھا اور گاڑی اتنی تیز چلائی تھی کہ راستے میں کئی بار میں کسی دوسری گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا. لیکن وہاں گیا تو محترمہ پوائنٹ میں گھس گئی اور کہنے لگی کہ وہ میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی. میں نے پھر بھی اسے کال کی. آپ یہ میری کال لسٹ چیک کر سکتی ہیں. لیکن اس نے نمبر بند کر دیا. تو آپ خود بتائیں میں کیا کرتا؟ میری اتنی بے عزتی ہوئی ہے جس کی کوئی حد نہیں. اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا تو ماما نے حیرانی کے ساتھ اس کا موبائل دیکھا. تبھی وہ بھی آ گئی اور ان لوگوں کو سلام کیا، لیکن ازلان سے نظریں نہ ملائیں. تم نے ازلان سے بدتمیزی کی اور اس نے جب کہا کہ وہ تمہیں خود گھر ڈراپ کرے گا تو تم جان پوچھ کر پوائنٹ پر ہی رہی. میں وجہ جان سکتی ہوں کہ کیوں؟ سارا بیگم نے جب اس سے پوچھا تو اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا. کیونکہ میں ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی اور ان کا احسان بھی نہیں لینا چاہتی تھی. تو اس سے بہتر تم نے پوائنٹ میں خوار ہونا سمجھا. انہوں نے غصے سے اسے دیکھا اور پھر اس کا سر خود بخود اسبات میں ہل گیا. تو سارا بیگم نے غصے سے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور یہ ایک غیر ارادی عمل تھا. تو سب حیرانی سے ان کو دیکھنے لگے. کیا ہو گیا ہے سارا؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں. آسیہ بیگم نے فوراً صدمے میں گری ہوئی ہمنا کو اپنے ساتھ لگایا، جبکہ ہمنا بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی کہ جس نے بچپن سے لے کر آج تک اسے ڈانٹا تک نہیں تھا، آج تھپڑ مار دیا. وہ روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی، جبکہ سارا بیگم نے ازلان سے معذرت کی اور خود بھی وہاں سے اپنے پوشن میں چلی گئی. آپ مجھے کیوں ایسے گھور رہی ہیں؟ کیا میری وجہ سے یہ سب ہوا ہے؟ مجھے بھی دکھ ہوا کہ ان کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، لیکن میں نے سچ بولا ہے. ازلان بھی یہ کہہ کر کمرے میں چلا گیا، کیونکہ اسے سچ میں دکھ ہوا تھا کہ چچی نے اسے بہت زور سے تھپڑ مارا تھا. یوں ہی کئی دن گزر گئے تھے اور اس کا لاسٹ سیمسٹر آ گیا تھا، جبکہ ہمنا کا بھی چوتھا سیمسٹر تھا. گھر میں اب ان کی رخصتی کی باتیں چلنے لگی تھی، کیونکہ ان کے دونوں بہنیں پاکستان آ رہی تھیں تو وہ لوگ رخصتی کرنا چاہ رہے تھے. اس نے لاکھ احتجاج کیا تھا مگر کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا. اس کی 2 بہنیں تھیں اور دونوں کی شادی ہو چکی تھی اور وہ دونوں ہی لندن میں مقیم تھیں. انہوں نے بھی بھائی کے اعتراض کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی تھی. بھائی اس کا کوئی نہیں تھا اور ابا سے اس کی بچپن سے لے کر ابھی تک کبھی نہیں بنی تھی. وہ بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ وہ محبت فارا سے کرتا تھا تو شادی وہ ہمنا سے کیسے کر سکتا تھا. اس روز وہ یونیورسٹی گیا اور دل میں تہیا کیا کہ آج وہ فارا کو یہ سچ بتا دے گا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جب تک اسے سچ نہیں بتائے گا وہ کبھی بھی ہمنا کو زندگی سے نہیں نکال سکے گا. اور ہمنا کو زندگی سے نکالنا بہت ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ گھر میں تو باقاعدہ رخصتی کی باتیں چلنے لگی تھیں اور وہ رخصتی کبھی کرنا نہیں چاہتا تھا. فارا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، مگر اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میری بات اور میری سچویشن کو سمجھو گی اور مجھے غلط نہیں سمجھو گی.
उसने डिपार्टमेंट के बेंच के बाहर बैठते हुए उसे देखा तो वो भी जवाबन सवालिया नजरों से इसे देखने लगी। क्या हो गया अजलान, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? माथे पर बल डालते हुए उसने फिक्रमंदी से पूछा। तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो ना कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ। हमेशा की तरह उसने पहले मोहब्बत की तमहीद बांध ली, क्योंकि उसे मालूम था कि फारा जितनी सर फिरी थी, जब वो इसे सच्ची बात बताएगा तो वो इसका सर ही फोड़ देगी। जाहिर सी बात है, मुझे मालूम है, लेकिन प्लीज अब तुम तमहीद मत बांधो, मुद्दे पर आ जाओ। फारा को हमेशा ही गैर जरूरी तमहीद बहुत जरूरी लगती थी, इसलिए उसने भी बगैर लिहाज किए कह दिया, मेरा बचपन में मेरी एक कज़न के साथ निकाह हो गया था। इसने गोया उसके सर पर धमाका किया। ओके। फारा ने उसकी इस बात को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया था। फारा, मैं सब सच कह रहा हूँ, कसम से मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे मालूम है, मैं इससे पहले तुम्हारे साथ मजाक करता रहा हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। तुम शायद साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की हमना को जानती होगी, जो तुम्हारी कज़न है। उसे इतना तो मालूम था कि वो इसकी कज़न थी, इसीलिए उसकी बात पर यकीन करते हुए इसको देखा। हाँ वही, हम दोनों का निकाह हम दोनों के बचपन में कर दिया गया था और अब घर पर रुखसती की बातें हो रही हैं, मगर मैं किसी सूरत भी ये रुखसती नहीं करना चाहता और मैं चाहता हूँ कि तुम मान जाओ तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता ले आऊँ और फिर मैं हमना के साथ हर रिश्ता तोड़ दूंगा। वो कितनी आसानी से ये बात कह रहा था, जबकि फारा के चेहरे का रंग बदल गया था, बल्कि उसकी तो जिंदगी ही एक पल में बदल कर रह गई थी। वो बेयकीनी से इसे देख रही थी। उसके ख्वाब और गुमान में भी ये नहीं था कि वो इतना बड़ा सच उससे छुपाएगा। फारा, मेरा यकीन करो, मैं उसे छोड़ दूंगा। तुम्हारा यकीन करूं अजलान, तुम्हारा? वो इसे देखते हुए धाड़ी। तुमने मुझे 3 साल अंधेरे में रखा और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारा यकीन करूं? यार, इस निकाह में मेरी कोई रजामंदी नहीं थी। यकीन करो, मुझे क्या मालूम होगा। मैं उस वक्त 5 या 7 साल का था। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि मैं इस मामले को खुद हैंडल करके ख़त्म कर देना चाहता था, लेकिन अब ये मुश्किल हो रहा है। उसने जिस तरह कहा तो वो नफ़ी में सर हिला रही थी। फिर उसने गुस्से से बैग उठाया और वहाँ से जाने लगी तो अजलान फ़ौरन से उसके आगे आ गया। मैं उसे छोड़ दूंगा, अजलान ने यकीन दिलाया। देखो अजलान, तुम मेरा भरोसा तोड़ चुके हो और मुझे अब तुम पर रत्ती बराबर भी यकीन नहीं। और जो शख्स अपनी बचपन की बीवी को छोड़ने की बातें कर सकता है, उस पर मैं कभी भरोसा कर नहीं सकती, क्योंकि एक बीवी होते हुए तुम एक लड़की को डेट करते रहे। तुम्हारे ख्याल में मैं तुम पर भरोसा करूंगी? वो इतना कहकर रोती हुई वहां से चली गई और अजलान ने अपना सर थाम लिया। उसने तो यही सोचा था कि वो इसे समझेगी, मगर यहाँ पर तो सारी गेम उलट हो गई थी। वो भी अपने घर चला गया था क्योंकि उसे घर जाकर सोच समझकर अगला कदम उठाना था। अगर मैंने मामा को सच पहले बता दिया तो वो मुझे कसम देकर रोक देंगी। मुझे पहले हमना को तलाक देनी चाहिए, क्योंकि जब मैं सारी कश्तियाँ जला दूंगा तो ही कुछ हो पाएगा। इतना ख्याल आया ही था कि वो तेजी से उसके कमरे में गया ताकि उसको तलाक दे सके। लाउंज में मामा, बाबा और हमना की मामा बैठी हुई थी। वैसे तो उनका ख़ानदान काफ़ी बड़ा था, मगर यहाँ पर बस ये 2 फैमिलीज रहती थी। बाकी चचा और उनके बच्चे अपने अपने घरों में रहते थे। वो जैसे ही उसके कमरे में पहुंचा तो वो गहरी नींद सो रही थी। इसने सोचा कि उसे उठाता है, तभी नाइट बल्ब की रोशनी में निगाह उसके चेहरे पर गई तो वो देखता रह गया। नाइट बल्ब की रोशनी में वो इतनी हसीन लग रही थी कि अजलान बहक गया और हमना के बराबर में लेटते उसका चेहरा देखने लगा। वो वाकई में खूबसूरती का मुकम्मल पैकर थी और तभी उसकी आंख खुली। इसे अपने इतने करीब देखकर पहले तो वो डर गई
اور جیسے ہی ہوش و حواس بحال ہوئے تو وہ بہت اونچی آواز میں چلانے لگی۔ وہ بہت بری طرح ڈر گئی تھی اور سب بھاگتے ہوئے جب کمرے میں آئے اور وہاں پر اذلان کو دیکھا تو سارا کھیل جیسے بگڑ گیا۔ اذلان، تمہارا دماغ تو درست ہے، چند دن بعد تم لوگوں کی شادی ہے اور تم… اس کے باپ نے جب شرم دلانے کی کوشش کی تو اس نے فوراً اپنا سر تھام لیا۔ جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں بابا، اس کو تو عادت ہے ذرا ذرا سی بات پر چلانے کی، اور اگر ویسا بھی ہے تو آپ میں سے کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا مجھے کچھ کہنے کا، کیونکہ وہ میری بیوی ہے، اس کو چھونے کا پورا اختیار ہے میرے پاس۔ وہ غصے سے کہتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ یہ تو سچ تھا کہ وہ بہت بری طرح شرمندہ ہو گیا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سب نے کچھ اور ہی سمجھا تھا اور اس کا کچھ بھی کہنا بیکار تھا، اسی لیے یہی سوچا تھا کہ اب وہ اسے جان سے مار دے گا۔ دوسرا، فارا بھی اس کی کال نہیں اٹھا رہی تھی، اسی وجہ سے بھی وہ فرسٹریٹ ہو چکا تھا۔ اگلے کئی دن گزرے تو سارا کی ماما کی طبیعت بہت بگڑ گئی، اسی لیے اچانک رخصتی کرنی پڑ گئی۔ اس کی بہنیں بھی ابھی تک پاکستان نہیں آئی تھیں، لیکن چونکہ سارا بیگم کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی، اسی لیے وہ چاہ کر بھی کوئی ہنگامہ نہیں کر پایا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ فارا سے محبت کرتا تھا۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ حالات بہتر ہوئے تو وہ کوئی اور حل نکال لے گا، لیکن پتہ نہیں کس نے فارا کو اس کی شادی کی خبر دے دی تھی۔ میری بات اور میری سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرو یار، میری چچی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی تو ہمیں ایمرجنسی میں یہ سب کچھ کرنا پڑا، وہ بہت بے چارگی سے کہہ رہا تھا۔ واو، کتنی عجیب بات ہے نا کہ تمہاری چچی بیمار ہوئیں تو ان کو ہاسپٹل لے جانے کی بجائے آپ لوگوں نے شادی کر دی۔ واو، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، وہ اس وقت بھی اسپتال میں داخل ہیں۔ مجھے تمہاری کسی کہانی میں کوئی دلچسپی نہیں اور آئندہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ فارا نے کال کاٹ دی اور اس نے اپنا سر تھام لیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب وہ کم از کم فون پر نہیں سمجھے گی۔ تبھی اس کی جانب سے میسج موصول ہوا جسے وہ فوراً سننے لگا۔ اس کو اب میرا مشورہ سمجھ لو کہ وہ لڑکی جو بچپن سے تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہی تمہاری قسمت میں تھی، میں نہیں۔ ایک دوست کا مشورہ سمجھ لو اور اپنی بیوی کے ساتھ ہی زندگی شروع کر دو، کیونکہ تم نے بتایا کہ تمہاری چچی بہت بیمار ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ زیادہ عرصہ جی نہیں سکیں گی، اسی لیے بہتر ہے کہ پلیز اس لڑکی کو تم مت چھوڑنا، کیونکہ تم میرے کچھ نہیں لگتے تھے، میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا، تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے آگے بڑھنے کے لیے ایک عمر لگ جائے گی، لیکن جو لڑکی بچپن سے تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ تمہارے بغیر مر جائے گی، اور میں کسی لڑکی کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ پلیز کسی لڑکی کو مت توڑنا، اور میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا۔ ہم دوست بن کر تو رہ سکیں گے، لیکن میرے متعلق اب کسی اور حوالے سے مت سوچنا۔ اس کے بعد اس کی ڈی پی بھی غائب ہو گئی تھی، جس کا واضح مطلب تھا کہ وہ اسے بلاک کر چکی تھی، اور وہ بھی جیسے اب تھک گیا تھا۔ چچی کی طبیعت بگڑتی چلی جا رہی تھی، کیونکہ ان کو بھی کینسر ہی تشخیص ہوا تھا۔ وہ گھر آیا تو ہمنا کو دیکھ کر چونک گیا، پھر خیال آیا کہ ان کی تو رخصتی ہو چکی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ میں آپ کی زندگی میں زبردستی آ گئی ہوں، صرف جب تک میری ماما زندہ ہیں تب تک برداشت کر لیں، اس کے بعد آپ بے شک مجھے چھوڑ دیجیے گا۔ مجھے یہ دہرا کر مت بتائیے گا کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آج پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ وہ اس سے بہت ڈرتی تھی، اور پتہ نہیں کیوں پہلی بار اسے بہت ترس آیا تھا کہ وہ اس کی وجہ سے اس گھر میں کبھی کھل کر زندگی نہیں جی سکی تھی۔ وہ اتنی حسین تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ اس کی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے پاس صوفے پر آ بیٹھا، اور وہ بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔
हमना, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, बस थोड़ा चिढ़ गया था, लेकिन दिमाग ठिकाने पर आ गया है। सारा कसूर तुम्हारा है, तुमने कभी मुझ पर हक जताया ही नहीं। इतना कहा और फिर उसका हाथ थाम लिया। मैंने ये हाथ उम्र भर के लिए थाम लिया है और मैं तुम्हें दिल से कबूल कर रहा हूँ। गो के फारा को भूलना इतना आसान नहीं था, लेकिन वो इस लड़की को मजीद कोई दुख नहीं देना चाहता था। अजलान, उसको यकीन नहीं आया था तो अजलान ने उसके गिर्द बाजू हमायल कर लिया और उसका सर अपने कंधे पर रखा और उस पर लब रखे तो वो फूट फूट कर रोने लगी। चच्ची ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी। लहजे में वो खुद ब खुद नरमी घुल गई थी, जबकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत इतनी जल्दी उस पर मेहरबान हो गई थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका दिल बसाने के लिए दो लोगों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। अगर मैं चाहती तो मैं अजलान और हमना की जिंदगी में विलन बन सकती थी। मुझे मालूम था कि अगर मैं अजलान को फोर्स करती तो वो उसे छोड़ देता, लेकिन मैंने मोहब्बत छोड़ दी, लेकिन किसी का दिल बंजर नहीं किया। बस अल्लाह मेरे दिल को सब्र दे देना। फारा ने रोते हुए सर सजदे में गिरा लिया। उसने बस हमना की खातिर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी, क्योंकि उसे मालूम था कि वो किसी का दिल उजाड़ कर कभी अपना दिल नहीं बचा सकेगी।